الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سب حضرات رل مل کے درود شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی دل کا مرچا کھلا اس میں آگ ملا ذکر صلی علی تیری کیا بات ہے روئے کون بقا پہ نکارا گیا روئے انسانیت کو قرارا گیا روئے کون بقا پہ نکارا گیا روئے انسانیت کو قرارا کسی نے کہا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا اے شافی روز جزا تیری کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ زمین و آسمان چمکے حجر چمکے شجر چمکے مکان لا مکان چمکے اے جان میری نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں رب دی پہچان حضور
مدانی در اصل ایمان حضور سبحان اللہ سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میری انتہائی قابل احترام واجب الاحترام محترم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں پسے پردہ سن والیاں معززہ محترمہ ماما بھینیاں تساں حضرات دے سامنے اللہ تبارک و تعالی دی مقدس مطہر لا ریب اور لا شک کتاب دے وچوں دو آیت کریمہ تلاوت کیتیاں آقا دو جہاں سرکار مدینہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات مبارکہ دے وچوں ذخیر احادیث دے وچوں چھوٹا جیاں فرمان مبارک بھی تساں حضرات کے سامنے میں تلاوت کی تھے دعا فرمو اللہ رب العزت عاجز کو ناکارہ کو ناقص العلم کو انہاں دو ہے چیزاں دا صحیح صحیح مفہوم مضمون بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے سنن تے سناون تو بعد اللہ رب العزت کو تمام مسلمان بھراواں کو ماما بھینیاں کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے محترم سامعین میرے انتہائی قابل احترام اور برادر صغیر حضرت قاری عبداللہ صاحب دے حکم تھے پہلے بھی تسا حضرات دی خدمت اندر حاضری دا شرف حاصل تھی نہ رہا ہے اور آج بھی انہاں دے حکم دے تسا حضرات دی خدمت اندر حاضری دا شرف حاصل ہے اور اس پروگرام کو یہ رونق بخشن والے پروگرام بناون والے میرے انتہائی قابل احترام حضرت ایوب ساندھی صاحب انور ساندھی صاحب ساجد ساندھی صاحب تمام برادری خاندان اور انہاں دے معاونین حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر یہ دعا ہے التجا ہے عرض و نیاز ہے کہ اللہ رب العزت انہاں دے اس پروگرام کو اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرمائے اور انہاں دا ایک پروگرام انہاں دے واسطے انہاں دے عمل وچ انہاں دے رزق وچ انہاں دی جان وچ برکت دا ذریعہ فرمائے میرے محترم سامعین ربیع الاول دی اج 12 دی رات ہے اللہ اللہ اسی ربیع الاول دے مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کے پاس عادت ہوئی ربیع الاول ربیع دا معنی بہار اور اول دا معنی پہلی بہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد پونے 600 سال دا عرصہ گزر گیا ہے پونے 600 سال دے عرصے دی وچ انسان انسانیت کو بھول چکا ہے انسان اپنے رب کو بھول چکا ہے ہر پاسوں خزاں ہی خزاں ہے بربادی ہی بربادی ہے تباہی ہی تباہی ہے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائیے این اسی وقت کہ جب انسان اپنے گناہوں دی وجہ کو برباد ہو چکا ہے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائیے اپنا محبوب بھیج دیتے ہیں اب مجھے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا محبوب بھیجے یہ دھرتی کو آباد کرنے واسطے یہ دھرتی کو شاد کرنے واسطے او زمانہ ہے آسمان ترستا ہے کہ میں توحید دا سجدہ کدا دیکھ ساں زمین ترستی ہے کہ میرے تے اللہ دا سجدہ کدا ادا تھی سی اس حالت اللہ رب العزت نے رحمت فرمائیے میرے محترم سامعین دعا کرو اللہ رب العزت اپنے محبوب دے نام سچی پکی عمل والے محبت نصیب فرمائے اگر محبت ہے
تابداری کوئی نہیں وہ محبت ہی بیکار ہے تابداری ہی محبت کوئی نہیں وہ ہی تابداری ہی بیکار ہے محبت بھی ہوئے تابداری بھی ہوئے بس بیڑے پار دنیا آخرت اندر اللہ رب العزت کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دینا جبکہ محبت بھی ہوئے تے تابداری آج دیکھو اسا مسلمان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقے کو اللہ دے پاک پیغمبر دے لائے ہوئے مشن کو اتنے پچھو تے ہٹ گئے کہ کافر لوگ اسادیاں انہاں کمزوریاں کو دیکھ کے نبی سونے دے خاکے بنا کے نبی سونے دی توہین پائے کریں اللہ دے پاک پیغمبر دی گستاخی پائے کریں صحابہ کرام دی توہین پائے کریں قرآن مجید دی توہین پائے کریں قرآن مجید دے طلبات تے دھم دھماکے پائے کریں میرے محترم سامعین یہ سارا کچھ کیوں تھی نہ پیے ساری کمزوریاں دی وجہ کو انہوں نے نیک ہی دے کہ مسلمان محبت دعوے کریں لیکن انہوں نے اندر اپنے محبوب دی تابعداری کیوں انہوں نے ساری خوشی کو نٹھے ساری خوشی کے اندر نبی دی سنت کوئی نہیں اثر عمل کو نٹھے انہوں نے اثر عمل کو دیکھ کے یہ اندازہ لا چھوڑے کہ انہوں نے عمل اندر نبی دی تابعداری کوئی نہیں اثر چال چلن کو نٹھے اثر گفتار اور کردار کو نٹھے اثر اٹھن دے دامن کو نٹھے انہوں اندازہ لا چھوڑے جو انہوں نے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دے دعوے ضروری لیکن تابعداری کوئی نہیں جب انہوں نے اس کمزوری کو نٹھے وہ آپ طاقت اچھ آگئے اللہ دے پاک پیغمبر دی گستاخی پہ کریں توہین پہ کریں حالانکہ یاد رکھو اللہ دی قسم کر کے آتا ہاں پونے 600 سال دے عرصے دے اندر اللہ رب العزت گالیاں کٹھانا والے لوگ موجود ہیں اللہ پاک دے نال شرک کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن اللہ نے انہوں نے کہہ قسم دا عذاب مسلط نہیں کیتا اس شہدی دلیل ہے اللہ رب العزت فرمیدن اپنی شان اچ توہین تا برداشت کر سکتا ہاں اپنی شان اچ گستاخی تا برداشت کر سکتا ہاں لیکن اپنے محبوب دی توہین اور گستاخی میں خدا بھی برداشت نہ کر سکتا اس واسطے میرے محترم دوستو جشن دے نال نال اسا کو مشن اپنا بنا چاہیے الحمدللہ سارا عقیدہ ہے سارا نظریہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر حالے دنیا تے نہیں آئے دنیا تے نہیں آئے بلکہ میں اگلی گال کراں تو انشاءاللہ وہ بے جا نہیں حضرت آدم بھی دنیا تے نہیں آیا آسمان و زمین بھی نہیں بڑے اس کائنات کا نظام بھی دھرتی بھی کوئی نہ ہے اللہ کے علم تیرے میرے پاک پیغمبر کی نبوت تیرے رسالت کے چرچے انہیں نہیں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک یہ تمام انبیاء تیرے میرے پاک پیغمبر دا استقبالی آئے اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائیے اللہ دی قسم نبی سنے ہاتھے دنیا دے آئے نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ نے اپنے محبوب دے کمال پہلے کو زہر فرما دیتے اور میں گالا دھرانا حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی رحمت بن کے آئے لیکن انہوں کی رحمت محدود ہے انہوں کی رحمت دی حد ہے کوئی قوم واسطے رحمت کوئی خاندان واسطے رحمت کوئی ریاست واسطے رحمت کوئی علاقے واسطے رحمت لیکن جس وقت نمبر ہے تیرے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت نے فرمایا سونا انہوں دی رحمتاں محدوداً پر تیرے واسطے میں اعلان پیا کرے نا میں رب العالمین ہاں تو رحمت للعالمین میں رب العالمین ہاں تو رحمت للعالمین ہے اس اندر ریاض کیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت
رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجے؟ اس دی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے کسی نبی نے اللہ دی بارگاہ دی وچوں منگا نہیں. انہیں بالا کو ذرا آرام دے بلاؤ تک نہیں. میرے محترم سامعین توجہ میری طرف. مہمانہ کی دو قسم ہوندی ہیں. مہمان جڑا آپے آگے او بھی رحمت ہے. جڑے مہمان کو سدایا گئے او بھی رحمت ہے. جڑا آگے آپے ان کی خدمت خاطر تھوڑی چیزیں جو آپے آگے جڑا کچھ موجود ہے رل کے کھاسوں جڑا مہمان سدوایا ویندے ان دے واسطے مکمل انتظامات تھی دین. ان دے واسطے دسترخوان بچ گئے وہ بھی رحمت لیکن انہوں دی خدمت خاطر ایک فرق ضرور ہے. تمام نبی رحمت بن کے ہیں لیکن انہوں دی رحمت محدود. تیرے میرے پاک پیغمبر دی رحمت لا محدود. توجہ وجہ کیا ہے؟ او نبی آپ پہ ہیں تیرے میرے پاک پیغمبر آپ پہ نہیں آیا منگا گئے. آپ پہ نہیں آیا منگا گئے. ایمیں نہیں بطور انعام پہ منگا گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف امتحانات کے اندر جلے کامیابی حاصل کی دیئے. اللہ پاک نے فرمایا سونا ہونے تک تو میں منگتا رہی ہوں تو دیتا رہی ہے. میں رب تیری کامیابی دے لار پیا کرے نا ہون تو مانگ تے میں خدا تے کرے. اللہ بھارا دے گالیاں ساری اپنی جھاتے آوے سے انشاءاللہ. اگر تمہاری توجہ ہوئے تمہارا ذوق شوق ہو سی تو انشاءاللہ والعزیز کم چل رہے سی. میرے محترم سامعین اللہ پاک نے فرمائے میرا سونا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا سونا سب کو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے دے پائے. تجھے مقام تے اللہ پاک فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ پاک نے فرمائے مومنوں مسلمانوں میں اللہ دا احسان تھوڑے ہوتے. اللہ تیرے احسان دا بے شمار تیری نعمتوں دا بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو اگر میں رب دیاں نعمتاں کو شمار کرن دیا بنو تھوڑیاں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. تھوڑیاں نسلوں دا ختم ہو سکتی ہیں. تھوڑیاں اولاداں ختم تو ہو سکتی ہیں. قیامت فجر تو ہو سکتی ہے لیکن میں رب دیاں نعمتاں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ پاک کا اے وجود بھی تیری نعمت ہے. ہاتھ و پیر بھی تیری نعمت ہے. اکھیاں بھی تیری نعمت ہے. کھانا پینا بھی تیری نعمت ہے. اللہ پاک کا بیوی بچے بھی تیری نعمت. اے دن رات سردی گرمی زمین و اسمان حجر و شجر اللہ تیریاں ساریاں نعمتاں ہیں لیکن کہیں نعمت تے اللہ تے احسان نہیں جتلوایا. لیکن جس وقت نے اپنے محبوب کا ذکر فرمائے تا اے نال فرما دیتے. اللہ پاک کا تے احسان جتلوائے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تے احسان جتلوائے جو میں تو کو محبوب دا امتی بنائے میں رب دا احسان ہے. وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمانے تو کو پیدا کرن والا بھی میں ہاں تھوڑیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا بھی میں ہاں. ایتا میری ذمہ داری بن دی تھوڑے کھانے پینے دے انتظام کرن دی. اللہ پاک کا بلتے جرہ احسان جتلوائے دی وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمانے دنیا دا قانون تے ضابطہ ہے بندہ ہر چیز تا قربان کرے دے لیکن اپنی محبوب چیز قربان نہیں کرے. اپنی محبوب چیز قربان نہیں کرے. لیکن میں رب نے جلے ڈٹھا ہے
تھوڑی بربادی نے تھوڑی تباہی اس جہاں پہنچ گئی ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تو ساتھا گناہ کرنے جہنم دے کنارے پہنچ گئے ہوئے کیوں جو قتل غارت بھی تھوڑے اندر جوے بازی بھی تھوڑے اندر سود خوری بھی تھوڑے اندر زنا بھی تھوڑے اندر لواطت بھی تھوڑے اندر شرک و بدعات بھی تھوڑے اندر موجود ہیں ہر قسم کے گناہ تھوڑے اندر موجود ہیں اپنے گناہوں کی وجہ تو جہنم دے کنارے پہنچ گیا ہوئے اون ویلے میں اپنا محبوب تھوڑے اندر بھیج دیتے تے میرے محبوب نے کیا کیتا ہے میرے محبوب نے اپنی رحمت صدقے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فَكُ جہنم دے کنارے اکلو واپس چھکے جنت رالا چھوڑے سبحان اللہ میرے محترم سامین اللہ کی قسم کر کے آتا جا ہر بندے دے دل دے اندر غصہ ہے جو فراز دے صدر میں سر نبی دی گستاخی کی دیئے توہین کی دیئے کہ اللہ پاک فرمینا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ ہر قیامت ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو جگ مار مار کے کھاوے سی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں تفسیر ابن کثیر اندر لکھا نہیں 4000 دفعہ بندہ ظالم جس نے اللہ دے رسول دی نافرمانی کی دیئے میرے محترم سامین اصلے معاشرے دے اندر اگر کوئی بندہ اپنی ماں دی نافرمانی چا کرے اپنے پیو دی نافرمانی چا کرے شاگرد استاد دی نافرمانی چا کرے مرید اپنے مرشد دی نافرمانی چا کرے اساں دے یار بڑا ظالم انسان ہے اپنے پیو ماں دی خدمت خاطر تو نہیں دیتا اپنے استاد دی محنت تو نہیں دیتا ایدہ بڑا ظالم انسان نافرمان ہے میرے محترم دوستو ماں دی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے اللہ دی نافرمانی کرنے والا ظالم کیوں نہیں ہو سکتا پیو دی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے تے جیرا میرا پھرا تے میری ماں بہن 5 وقت دی نماز نہیں پہ پڑھ دے ہاں اللہ دے پاسے توجہ کوئی نہیں اللہ دے نام دیا حقاں پیانی پرواہ تک بھی کوئی نہیں اے بسترے دندر سکتا پیے اس کو بے آرامی اے ندر چھوڑ کے مسجد اندر حاضر نہیں پیا تھی نام اے بھی بڑا ظالم انسان ہے میرے محترم سامین اللہ دے پاک پیغمبر دی شفقت رحمت دے کو جلے جہانے دنیا تو رخصت بیٹھی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی اکیاں مبارکت بھی جو رحمت دی ہنجوہ پیاں بانین اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل جی رب جلیل وجہ میرے محبوب کو پوچھ گیا اللہ تو تا جان دے محبوب کو پوچھن کرن دی کیا لوڑے کیا ضرورت ہے اللہ پاک فرمائے ہاں میں تا جانتا جو میرا سونا کیوں روتا پہ رحمت دی ہنجوہ کیوں پیا بہن دے لیکن میں محبوب دی امت کو سبق دلاون واسطے بن کے پوچھنا چاہنا میرے محترم سامین اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل وجہ میرے محبوب کو پوچھ گیا محبوبہ حضرت آدم علیہ السلام کل گن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جیتے نبی آندے رائنا میں اپنے فیصلے دے مطابق انہوں دے اپنے تین دوتے موت واقع کردہ رہے گیا لیکن جس وقت سونا نمبر ہے تیرا میں تے کل پوچھنا کی تے سونا تو اپنے گھر والا دے کو رونا چاہنے اپنے یاران دے کو رونا چاہنے یا میرے کول آونا چاہنے اللہ پاک فرمائے دل میرا سونا میں تیرے واسطے اپنا قانون بھی تبدیل کر دیتا ہے اپنا ذاتہ بھی تبدیل کر دیتے سونا میرے کول آونا چاہنے ہو یا اپنی امت کو راونا چاہنے ہو یا میرا محبوبات اپنی مرضی دے نال عرض کی دیئے اللہم الرفیق العالی اللہ میں تیرے کول مہمان بننا چاہنا اللہ میں تیرے کول آمنا چاہنا دیوالو سونا تے اپنی مرضی دے نال
حضرات نے گال پسند کی دیئے بل روندے کیوں بیٹھے ہو ہنجوہ کیوں پہ بہندے ہو کیا ابو بکر عمر عثمان علی دی جدائی پیرو لیں دیئے یا عائشہ دی جدائی پیرو بین دیئے یا سامنے روندی ہوئی بی بی فاطمہ دی جدائی پیرو بین دیئے حدیث پاک دن دران دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد الوفات اندر حضرات بی بی فاطمہ آگئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے کول اللہ دے پاک پیغمبر گمروڑے بیٹھی دے دیئے سر نے پیدی بیٹھیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او میری تھی فاطمہ میری لخت جگر میری نور نظر فاطمہ اج رج رج کے اپنے اب حضور دا دیدار کر گئے ول پتہ نہیں زندگی دندر تے کو دیدار نصیب تھی سی یا کوئی نہیں میرے محترم سامین حضرات بی بی فاطمہ دیا چیخا نکل گئی رو رو کے عرض کرے دی ابا حضور پہلے تا اما کوئی نہیں آج تو سامی جدائی آلیاں گالیاں پہ کر دے ہو میں روندی کو کون رہے سی میرے صدت رحمت شفقت محبت حد کون رکھے سی میرے روندے حسن حسین کو کون رہے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے جلے لٹھے حضرات بی بی فاطمہ زاروں کا دار روندی بیٹھی ہیں اللہ دے محبوب نے شفقت محبت پیار دا ہاتھ جا رکھے بی بی فاطمہ دے سر دے اللہ دے محبوب نے فرمائے میری تھی فاطمہ رو نہیں پریشان تھی میں تیری نال وعدہ کرنا میرے خاندان تے آل بیت وچوں سب تو پہلے تو آ کے میرے نال جنت وچ ملاقات کرے سے میرے محترم سامعین میں عرض پیا کرنا اللہ پاک نے سگو ایجا پیغمبر عطا فرمائے اللہ دی قسم ایجا پیغمبر عطا فرمائے اللہ پاک نے اللہ ایجا پیغمبر عطا فرمائے جو اللہ دے پاک پیغمبر حالے پیدا بھی نہیں ہوئے نبی سونے دے کمال پہلے کنو زہر پہ تھی مل اللہ ایک روار حضرت عبدالمطلب بی بی آمنہ دے نال جو لنگن تا خوشبو محسوس تھی گئی میں ولادت کی بات آنا میں صرف یہ گال عرض کرنا اپنے مسلمان بھراؤں کو کہ میرے مسلمان بھراؤں اللہ دے پاک پیغمبر جو روندے پہن حضرت جبرائیل امین نے آ کے پوچھے سونا تسا اپنی مرضی نال اللہ دے کول مننا پسند فرمائے اللہ نے تھوڑے واسطے اپنا قانون اور ضابطہ تبدیل کر دیتے ہیں تھوڑے پوچھ کے تھوڑے واسطے وفات دے فیصلے فرمائے ہی تے بات بھی تسا روندے پہ وجہ کیا ہے اللہ کا جانتا ہی جبرائیل امین نہیں جانتا کیونکہ عالم الغیب ذات صرف اللہ دی ہے جبرائیل امین نہیں جانتا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جبرائیل میں کو پتہ ہے جب جہاں میں دنیا کو میں رخصت تھی سا میرا ابو بکر بھی روندہ کھڑو تو سی میرا عمر میرا عثمان میرا علی میرا بلال میرا سعد میرا عبدالرحمن تمام صحابہ زارو قطار روشن میری ازواج مطہرات بھی روشن میری تھی فاطمہ بھی روشی اللہ دی قسم حضرت بی بی فاطمہ فرمینین جب اللہ دے محبوب جہاں میں دنیا تو رخصت ہوئے اللہ حضرت بی بی فاطمہ فرمینین میں تے اپنے اپنے حضور دے صدمے دا اور پریشانی دا غم دا بوجھ جیرا میں تے آئے اگر ایو بوجھ سورج تے آ بنے ہاں تا سورج بھی بے نور تھی بنے ہاں سورج کی روشنی بھی ختم تھی بنے ہاں لیکن میں نے اپنے اپنے حضور دی جدائی تو تے صبر دا دامن نہیں چھوڑا اللہ دے محبوب نے فرمایا جبرائیل میں ہی گالتے نہ رونا جو میرے صحابہ میری جدائی جو روندے کھڑوتے ہو سن میں ہی گالتے رونا جو میری بعد آمن والی امت دے پارے لے پر اللہ کیا کرے سی 23 سال اللہ دے پاک پیغمبر نے اس امت دے غم میں جو روندے گزار دیتے 23 سال حضرت عائشہ فرمینین ایک رات نبی سونے نے ایڈا لمبا سجدہ فرمائے میں کو خطرہ محسوس تھی من لگے
جو کتھیں نبی سنے سجدے دی حالت اللہ کو پیارے تا نہیں تھی گئے، لیکن میں اپنا کان گھنے یا نبی سنے دے منہ مبارک دے کول اللہ دے محبوب ذرہ کرتا روندے پین سجدے دی حالت اور زبان مبارک دے ای الفاظ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کرو۔ اپنی جان دا غم نہیں، صحابہ دا غم نہیں، اہل بیت دا غم نہیں، ازواج مطہرات دا غم نہیں، امت دا غم نہیں۔ اگر ناراض نہ تھی ہو اللہ دی قسم میں تو گتانے دے طور تے نہیں، میرے دے طور تے نہیں، تانا تشنید طور تے نہیں، اصلاح دی خاطر اگر میں میرے کی کسی ہک مسلمان بھیرا کو بھی اللہ توفیق چرے سی ان دے واسطے بھی نجات دا ذریعہ، میرے واسطے بھی نجات دا ذریعہ بنا سبحان اللہ۔ ناراض تو نہیں سمجھ میں گال کرا تھا اللہ دی قسم ہے۔ فرانس دے صدر نے ظلم کیتا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے خاکے بنا کے اس نے توحید کی ہے، ہر مسلمان دے جذبات کو اس نے مجروح کیتا ہے، ہر مسلمان دے دل دے اندر غصہ موجود ہے کہ اس نے ایک حرکت کیوں کی تھی، ہر مسلمان دے دلی کے تڑا پہ کاش کہ میری رسائی تھی سکے ہاں میں پہنچ سکا ہاں اس ظالم دے سر کو تن کو جدا کر دے وہاں، لیکن اسا آپ بھی ظالم بڑے بیٹھے، اسا آپ بھی ظالم ہیں، اون ظالم دے دا سارا بس نہیں پھردا، لیکن میرے اپنے وجود تو میرا بس پھردا ہے نا، نہیں سمجھ آدھی بھائی۔ میں ذرا اپنے وجود ہی دیکھا کہ میں اس نبی دی سنت دی کتنی لاج رکھی بیٹھا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے ایک نعت خان نعتہ پڑھدائی، بہت سونیا نعتہ پڑھدائی، نبی سونے دی شان بیان کرندائی، لیکن میرے دل دے اندر کسی بزرگ دے دل دے اندر اس شوق پیدا تھی اندہ کلام اتنا سونا ہے، پتہ نہیں دی شکل و صورت کتنی سونی، وہ کو دیکھن واسطے ٹور پیے، چلدے چلدے جلے مقام تے پہنچے، ڈٹھے تو وہ شاعر، وہ نعت خان، نبی سونے دی شان بیان کرنے والا، اللہ دی قسم میں بار بار تو کوئی اپیل درخواست کرے نا، میں کانا نہ دے دا، تھوڑی تنقید نہ کرے دا، برائے اصلاح ایک آج تو کو عرض کرنا چاہنا ہاں میرے محترم صاحبین، جلے اس بزرگ نے دیتے اس شاعر کو نئی دے سامنے بے کے اپنی داڑھی بیٹھا مدویدائی، اس بزرگ نے فرمائے ریش میں تراشی داڑھی مدویدہ بیٹھے، وہ کہ ہاں ریش میں تراشم داڑھی بیٹھا مدویدہ، ہاں کہنا دل تا نام ہے یا دکھے دا، اس بزرگ نے جواب رہتے اور شاعرہ نعت خانہ تو کسی عام انسان دے دل کو نہیں پیا لکھے دا، تو تا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے دل کو پیا لکھے دا۔ نبی سونے اس دنیا دندہ رہے کہ بھی تیرے میرے غم دندہ روندے رہیں، اور اسا علماء دے بندہ یقیدہ ہے اے نظریہ کہ ہفتے دندر دو دیواراں تیرے میرے اچھے اور برے عمل نبی سونے دے روزے پاک ہوتے حاضر تھی دن پیش تھی دن، جب تیرے میرے اچھے عمل کو نبی سونے دے دے حسن اللہ دے پاک پیغمبر خوش تھی رہ دے حسن، اور جب تیرے میری نافرمانی کو دے دے حسن اللہ دے پاک پیغمبر دے دل تے کیا گزر دی اسی، نبی سونے دے دل تے کیا گزر دی اسی۔ بس اگلی گان دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت کو سان من چھوڑے کٹ چھوڑے وال اسا کیا کرے نے اس کو گندگی دے ڈھیر جان کے بھکا دینے ہیں، اللہ اللہ گندگی دی کوئی انتہا ہو دیئے، گندگی دی کوئی انتہا ہو دیئے، اسا داڑھی دے وال چاہ کے صابن نال ہوئے جی اکٹھے ہوئے بلا انہا والا کو چاہ کے گٹر والے نالت بھکا دیتے ہیں، او گستاخی
گستاخی کرنے والا ظالم ہے اور جڑا سا آپ جو گستاخی کریں دے پے توہین کریں دے پے اساڑی انہاں کمزوریاں کو دیکھ کے اج کافر کو طاقت ملی پئی اج وہ بےمان کو طاقت ملی پئی ہے اساڑی انہاں کمزوریاں کو دیکھ کے کہ مسلمان ہو کے ہاں عاشق رسول ہو کے محب رسول ہو کے اپنے عشق دے دعوے کر کے عمل جو ہوندا اپنے دعوے دے خلاف ہے اس واسطے کافر اساڑی شکلاں کو دیکھ کے غلط فائدہ پہ اٹھے دا اللہ واسطے ارادے تک کرو چاہ ارادے تک ہی نہیں انشاءاللہ العزیز ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کرو اللہ جیرے ساتھی ارادے کیتی بیٹھے انہاں دے ارادہ کو وعدہ نہ تبدیل فرما دے آمین میرے محترم سامعین میں عرض پیا کرے نام اللہ دے پاک پیغمبر حالے پیدا بھی نہیں تھے کمال پہلے کل زہر پہ تھی میں نکو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دیوار حضرات عبد المطلب اپنی نو حضرات بی بی آمنہ دے نال جو گزرے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں خوشبو محسوس تھی یہ حضرات آمنہ دے وجود وچوں حضرات عبد المطلب حیران پریشان تھی گئے غم زدہ تھی گئے سیدھا وین اپنے گھر والی دے بولتے اپنے گھر والی کو آتے ہیں میری گھر والی تو اپنی نو کو کیوں نہیں سمجھے دی میں دا مکہ دا سردار ہاں بیت اللہ شریف دا متولیاں لوگ قسم و قسم نے گالیاں کرے سن کہ یار عبد المطلب دی جوان نو بیوانو خوشبو میں استعمال کرے دیئے حضرات عبد المطلب کو اپنے گھر والی جواب رہنی او میرا عبد المطلب سردارا بار بار میں کو دل چ خیال آندے جو بچہ اپنی نو آمنہ دینا گال بات کرا لیکن دل دے سامنے تینیاں دوں دے چہرے دن اتنا نور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دے چہرے دن اتنا روب ہے اتنا دبدبائے جو سامنے بے کہ علامت دی جرت نہیں تھی حضرات عبد المطلب دل میں آپے بہنا اپنی نو دے نال گالیاں کرے نا حضرات عبد المطلب آگئے بی بی آمنہ کو سامنے بلا کے آدھے بیٹھے او میری تھی آمنہ میں کتا اپنے 18 سالہ دا جوان عبداللہ نہیں پیا بھولدا اللہ میرے دل کے اندر اپنے قدر عبداللہ دے زخم تازائن پہ دیتے ہیں خوشبو اللہ منا شروع کر دیتی ہیں لوگ جھا جا دے چوکا چراہاں تے بہے کے میرے بارے گالیاں کریں دے حسین او میری دیتے میری نو آمنا میری عزت سوال ہے مہربانی کر اے خوشبو میں استعمال نہ کیجیے کر اللہ دی قسم کر کے اتا علماء کرام فرمائیں حضرات عبد المطلب نصیحتاں بیٹھے کریں حضرات بی بی آمنہ زارو قطار بھی بیٹھی ہے تے جڑے ویلے حضرات عبد المطلب نے اپنی گالیاں مکمل کر چھوڑی ہیں حضرات بی بی آمنہ بھی روندے ہوئے جواب بھی دے دی ابا حضور میں کو خوشبو والا من دے کانے نہ دیو اے ابا حضور میں دل رات کو ستی پئی ہونیاں آسمان دے ستاروں دے نال بنی گالیاں تینیاں پہ ہونیاں تصورات دے خیالات اندر بیٹھی ہونیاں تے کو اپنا پتر عبداللہ نہیں پیا بھولدا تے میں کو اپنا خامد عبداللہ بھی نہیں پیا بھولدا میں اپنے تصورات خیالات اندر آتی پہ ہونیاں او عبداللہ تو تا میں کو آنکھ گیا میں جو میں آویسا اون دیوار کل کھل کے میں آج تک در انتظار بیٹھی کرے اللہ اون دیوار کل کھل کے آج تک عبداللہ میں تیرا انتظار بیٹھی کرے نیا میری حالے سہاگ دیا راتیاں میں کو نہیں پیاں بھول دیا تیجا میرے سہاگ کو سوگ دینا تبدیل کر دیتا ہے او عبداللہ تو دے دیا رات تو روپیے جرے رات تو کوئی اج تک واپس نہیں آیا میرے محترم سامین حضرت بی بی آمنہ بیٹھیے زر قطاروں کی بیٹھیے اپنے سورے اپنے سسر عبد المطلب کے سامنے اپنے دستان بیٹھی سنے دیئے دیا دیا ابا حضور
میں کو خوشبو اللہ من دیتا نے نہ دو میرے نہ دو اللہ دی قسم ہے میں تا مکے دی دکان بھی نہیں دکھی جتنا خوشبو مل گیا ہوں میں تا مکے دو بازار بھی نہیں دکھا جتنا خوشبو مل گیا ہوں میں تا مکے دے نو مارکیٹ بھی نہیں دکھی جتنا خوشبو مل گیا ہوں اے میں آج تک کوئی خوشبو استعمال نہیں کی تھی اللہ دی قسم ہے ابا میں کو تھوڑی عزت دا خیال بھی ہے تھوڑی عظمت دا خیال ہے اے میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کی تھی اپنے پیٹ دے پاس اشارہ کر کے فرمایا ابا حضور جیری دیوار کو تھارے پتر عبداللہ دی امانت میرے پیٹ کی چاہیے وہ دیوار کو میری جسم دی جو خوشبو مچاری تھی سبحان اللہ میرے محترم سامعین حضرت بی بی آمنہ روتی بھی بیٹھی ہے اپنے لال دے اپنے چانل دے کمال بیٹھی بیان کرنی ہے ادھی ابا حضور تو ساتھ ہی کو کمال لیتے حیران دے پریشان تھی گیا میں دل رات کو پیوں نہیں آسمان دے ستارے بھی ترٹ کے آدھے پیوں آکے میرے سلام پہ کرنے آنے اللہ پاک نے فرمایا قد من اللہ نور و کتاب مبین میرے محترم سامعین حضرت بی بی آمنہ دیا ابا حضور ناراض نہ تھیو دل میں مکہ المکرمہ دی پتھریلی زمین تے ٹر دیا او پتھر بھی میرے پیران تلے ریشم بنوین دل میں درختوں دے نال لنگ دیا درخت بھی جھک کے میرے سلام پہ کر دیا دل میں پہاڑوں دے نال گزر دیا پہاڑ بھی میرا سلام پہ کرنے ہونا دل میں سخت دھکتے بہنی پیوں تب بدلا کے مرتے سایہ جا کرنے اے ابا حضور میں تو کو اپنے پتر عبداللہ دی امانت دے کیا کما بساں دل اپنے سہیلیاں دے نال پانی بھرن واسطے بہنیاں میری سہیلیاں اپنے ڈبہ دے بوکاں دے نال رسیاں بن کے پانی پیاں بھرنی ہونی لیکن جس وقت میرا نمبر آندہ ہے میں کو ڈبے سٹران دا لوڑ بھی نہیں ہوندی ضرورت بھی نہیں ہوندی کیا تھی لے جلے میں کوئے دے کنارے دے قریب ہوئے کنارے دے قریب پانی آپے چڑھ کے آوے دے میرے محترم سامعین حضرت بی بی آمنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جمعر پر پھیلے اللہ سارے کمال بیان بھئی کریں دیئے میرے محترم سامعین حضرت بی بی آمنہ دیئے اور ابا حضور ناراض تھی وہ منجل رات کو ستی بیوں دیا خواب اندر کرا حضرت بی بی آسیہ آوے دیئے سبحان اللہ میرے محترم سامعین بل یہ ربی الاول دا مہینہ آیا آج ربی الاول نو ربی الاول یا بار ربی الاول دا دیئے سمار دا دیئے صبح صادق دا ٹائم ہے میرے محترم سامعین فجر دا ٹائم ہے صبح صادق اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ولادت دے ٹائم صبح صادق دا انتخاب کیوں کی تیبتہ کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ٹائم بھی صادق ہوئے تے امن والا بھی صادق ہوئے امن والا بھی صادق ٹائم بھی صادق تے جلے صبح صادق تھی دی پہ ہوندی ہے ان دے بعد دی روشنی بھی تھی دی ہوندی ہے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں انہوں دی روشنی پہ تھی دیئے انہوں میرا محبوب نبوت دی روشنی گھن کے آندہ پہ میرے محترم سامعین حضرت بی بی آمنہ فرمینی جس وقت میرے لال دی ولادت ہوئی ہے اللہ کو اللہ میرے سارے گھرت اندر خوشبوہاں مہک گئین ول میں کیوں نہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی اگلی گال سنو خوشبو نے جنم لیا ہے میرے نبی کے ہونٹوں سے سبحان اللہ خوشبو نے خود خوشبو بھی نبی سونے دی محتاج ہے خوشبو نے جنم لیا ہے میرے نبی
کے ہونٹوں سے پورا عالم مہک رہا ہے میرے نبی کے ہونٹوں سے، اس لیے تو میں قرآن کو پڑھتا چومتا رہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے میرے نبی کے ہونٹوں سے۔ میرے محترم سامعین میں عرض پیا کرے نام ایک بار حضرت بی بی آمنہ بیٹھی ہے تصورات عالم دے اندر، اگو سامنے چن پیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمنہ دا چن، مکے دا چن، عبداللہ دا چن سامنے پیے تے اللہ پاک کے وقت کے مسلمان ماں بھیڑ دے نانے جو خامد فوت تھی وننے تے پچھو پتر جمپ ہوئے بیٹا پیدا ہو وننے اون ماں بھیڑ دے دل دے اندر بھی ارمان پیدا تھی وینے کاش کہ میرا خامد زندہ ہو گیا اج اپنے پتر دی خوشی کو دے کے خوش تھی گیا لوگ مبارکہ دے منا۔ او میرے محترم سامعین تیجے میرے گھر اندر بال جمدہ پیا ہے، قاری عبداللہ صحابہ کے مبارک پیرنل، بھائی انور صحابہ کے مبارک پیرنل، بھائی ساجد صحابہ کے مبارک پیرنل، بھائی ایوب صحابہ کے مبارک پیرنل، لیکن قربان منجا حضرت بی بی آمنہ تو کتنے خوش نصیب ہیں جرے بلے اللہ دے پاک پیغمبر پیدا تھائن، زمین کل گن کے اسمان تک فرشتہ دی قطار لگی کھڑوتی ہے، سبحان اللہ، تے سارے فرشتے چاندن، ہر ایک فرشتے دے دل دے اندر اے تمنا تے آرزو ہے جو میں بنیا تے پہلے ون کے آمنہ کو مبارک دے گا۔ میرے محترم سامعین ہکری بار حضرت اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پائیں، حضرت بی بی آمنہ تصورات عالم دے اندر گم سم میں اپنے آپ کو آدھیے کاش عبداللہ تو زندہ ہویا اپنے لفظ جگر کو سینے دے نال لاویاں تے سینہ ٹھار ونیا، اپنے لفظ جگر کو اکھیاں دے نال دیکھیاں تے اکھیاں ٹھار ونینا، اپنے محبوب دے واسطے اپنے لفظ جگر دے واسطے کھلونے گھن کے آویا، اپنے لفظ جگر کو مونڈیاں تے چاکے مکے دیے سیر کراویا، اپنے لفظ جگر دے واسطے خوشبوہاں گھن کے آویا، اپنے لفظ جگر دے واسطے کپڑے تے رومال گھن کے آویا۔ حضرت بی بی آمنہ پریشان بیٹھیے، دل دے اندر ارمان کریں دی بیٹھیے، میرے محترم سامعین آواز آدھیے اے آمنہ پریشان نہ تھی، اگر تیرے لفظ جگر کو سیر دا شوق تھی سی تو اپنے کولر شاتے سراغ انسان، اگر تیرے لفظ جگر کو رومال تے کپڑے پاون دا شوق تھی سی تو میں مزمل مدثر دی چادر پوا دے سا، اگر تیرے محبوب کو تیرے لفظ جگر تیرے نور نظر کو ہاں خوشبوان دا شوق تھی سی انہاں دے پسینے کو خوشبو بنا دے سا، جنت دی خوشبو کو ود کے خوشبو بنا دے سا، اگر تیرے لفظ جگر کو موڑے دے چڑھن دا شوق تھی سی تا ابو بکر دے موڑے حاضر کر دے سا، سبحان اللہ، ابو بکر دے موڑے حاضر کر دے سا۔ اے آمنہ اگر تیرے لفظ جگر تیرے نور نظر کو کھلونا دا شوق تھی سی تب تمہیں چن کو کھلونا بنا دے سا، سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین والمکہ المکرمہ دے دستور دے مطابق دیاں آنیاں پہن آکے آنیاں گئیں تے یتیم سمن کے چھڑینیاں گئیں، یہ بھی بڑی درد لی گال ہے، غم لی گال ہے حضرت بی بی آمنہ دے واسطے کہ ساریوں نے مولانا عبدالروق صاحب لکھتے ہیں اپنے کتاب اندر کہ جیری دئی جو آدھیے اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن و جمال کو جلے دے دیئے آدھیے دل تا نہیں آدھا چھوڑن دے لیکن پیو جو کوئی نہیں میں کو حق الخدمت کون دے سی، میں کو مزدوری کون دے سی، سارے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے لگیاں گئیں۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آخر تے رہی ودیے جیلے او آئیے ساریاں تیاں نے امیران دے بال سنبھال دیتے
اس نے بھی اپنے طور سے چکر تو لائے لیکن کسی امیر دا بال نہیں ملا. اپنے خامد حارث کو آدھئے میرا سردار خالی ہاتھ ونجنا تو میں مناسب نہ سمجھے دی, چلو یتیم صحیح, چلو یتیم صحیح, خالی تو نہ ونجا, یتیم کو نہ لکھی نہ ونجا. یہ تا کوئی نہیں یتیم نہیں ہے, در یتیم ہے. سبحان اللہ. یہ در یتیم ہے. اللہ اللہ. میرے محترم سامعین حدیث پاک اندر آندے حضرت بی بی حلیمہ ایویں حضرت آمنہ دے دروازے تے آئیے تے آکے دستک ریتی ہے. حضرت آمنہ نے جواب دیتے کون؟ وہ آکر لگی حلیمہ کیوں آئیے تیرے بال بھڈے کھڑائیاں تے چامڑائیاں. حضرت آمنہ نے فرمائے حلیمہ پہلے کل سن گن بجا بال یتیم ہے یتیم ہے یتیم ہے تے بہت ساری تیاں میرے بال کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے لگیاں گئیاں کتھائی تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے لگی نہ ونجے میرے او زخم دادا تھی ویسن. حضرت حلیمہ دی آمنہ ذرا دروازہ کھولتا صحیح اپنے محبوب دا دیدار تا کرا. اللہ اللہ دلے حضرت حلیمہ دی اللہ دے پاک پیغمبر آرام پہ فرمین چادر گتی پئی ہے. حضرت حلیمہ نے جو اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے مبارک اور چادر اٹھائیے سبحان اللہ. جلے ڈٹھے تا حضرت حلیمہ دیوانی تھی گئی ہے, فرشتہ تھی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہ نہیں سکی. اللہ دے پاک پیغمبر دے متھے مبارک دے بوسا چڑھتا ہے. جو ہی بوسا دیتے اللہ دے محبوب دے اکھیاں کھلیاں, اکھیاں دی وچوں نور نکلے دے اسمان دے پاسے چڑھدا گیا. حضرت حلیمہ بیٹی کڑتی حضرت آمنہ دے پاسے. حضرت حلیمہ آدھی آمنہ میں بڑے بالاں دی خدمت کیتی ہے لیکن تیرے بال وانگو تیرے لال وانگو کہندہ بال میں اج تک نہیں ڈٹھا. حضرت آمنہ آدھی اے حلیمہ تو کیمیں دیکھیا, تو تے گوستی تے گاؤں تے کڑیا دی رامن والی ہے, میں مکے شہر دی رامن والی ہیں. ذرا میں کل پتہ کر میں بھی اج تک اپنے لال وانگو کہندہ بال سونا نہیں ڈٹھا. اس واسطے کسی نے کیا خوبا کیا ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کسی شہر میں کیا خوبا کہ محبوب کی محبوب کی محبوب کی ایسی تصویر کھینچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کی ایسی تصویر کھینچی کہ خود خدا کو بھی سرور آ گیا. میرے محترم سامعین یہ توجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں کسی نے پوچھنا کیتے اما اے رسا حضرت یوسف زیادہ سونے ہیں یا اللہ دے محبوب زیادہ سونے ہیں. حضرت عائشہ نے بڑا سونا جواب دیتا ہے اے لوگوں ہاں حضرت یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹائی ہیں, میرے محبوب کو دیکھنے والے لوگوں نے گردناں کٹا دیتی ہیں. میرا دوست اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن و جمال دی گال آ گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے حسن و جمال دی گال آئی ہے. آپ دیکھو میں حدیث سنائی ونیا ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے اندر بیٹھ کے کپڑے سیدھی بیٹھی ہے. انہوں سوئی بھی ڈٹھی ہے, انہوں دیوا بھی بجھ گئے. میرے محترم سامعین حضرت عائشہ پریشان بیٹھی ہے اس اندھیرے دے اندر, اس طریقے دے اندر اپنی گم شدہ سوئی کو کی میں تلاش کرام. اسی دوران اللہ دے پاک پیغمبر تشریف گھنائیں. اللہ دے محبوب جوئی کمرے اندر آئیں. میرے محترم سامعین
کمرہ اتنا روشن تھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کو گمشدہ سوئی مل گئی ہے. سبحان اللہ. ماشاء حضرت اما عائشہ نے عرض کی تھی سونا اللہ نے تو حسن و جمال عطا کیتا ہے, اتنا نور تے روشنی عطا کی دیئے. یا توجہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے چہرے دے تذکرے بھی قرآن وچ فرمائے. یا توجہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے زلفاں دے تذکرے بھی قرآن وچ فرمائے. اللہ نے پیرا کل گھن کے سر تک سارے جسم دے تذکرے اللہ نے قرآن وچ فرما دیتے. میرے محترم سامعین, اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور میری پیاری حمیرہ, اتنی روشنی دے باوجود, اتنی چمک دے دھمک دے ضرورت باوجود, اتنی چمک دے دھمک دے باوجود, اتنی نور دے روشنی دے باوجود, بعض بڑھ وقت دہاڑے قیامت ایجاں لوگ بھی موجود ہو سن. توجہ, ایجاں لوگ بھی موجود ہو سن کہ چمک دے چہرے دے دیدار کلو معروم ہو سن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارد کرنے سونا اور کون ان بد نصیب تے بد وقت لوگ جے ایجاں چمک تے دھمک والے چہرے دے دیدار کلو محروم ہو سن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگ جنہ دے سامنے میرا نامی اس میں گرامی آوے تے میرے تے درود نہ پڑھ دے ہوں میں. اللہ اللہ, اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیرا بندہ میرے تے درود پڑھ دے میرے تے واجب ہے کہ میرے ہارے قیامت دے ان دی شفاعت کرے سان. نبی نے فرمایا میرے تے واجب ہے. اور علماء کرام فرمائیں حدیث پاک اندر آدھے سب تو پہلے اللہ رب العزت اپنے اس امتی دی شفاعت کرے سن جس امتی نے زیادہ درود پڑھا. سبحان اللہ. اس امتی نے زیادہ درود پڑھا اسی. اللہ اللہ. میرے محترم سامعین, اللہ دی قسم ہے حیوانہ کو بھی نبی سونے دی عظمت, نبی سونے دی عزت اور شان و شوکت کا خیال ہے, لیکن آج مسلمان اس نبی دی شان و شوکت اور تابعداری کو محروم ہے. اللہ پاک محبت دے وے تے نال عمل دی توفیق بھی عطا فرما دے. آمین. جتنی محبت زیادہ ہو سی, طرف زیادہ ہو سی, عمل بھی محبت کے مطابق ہو سی. حضرت ثوبان بن بجد مدینہ المنورہ دے جنگل اچ کھڑ کے زارو قطار روتا کھڑتے, یا اللہ تیرے محبوب دی تھوڑی جے جدائی میں کل نہیں برداشت تھی سکتی. دہاڑے قیامت دے تو اپنے محبوب کو اعلیٰ مقام چلے سے اسا تلے رہ ویسوں, تیرے محبوب دے دیدار کلو محروم تھی ویسوں. اللہ اسا کیویں گزارا کرے سوں. اللہ پاک دی رحمت جوش ہی چاہ گئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل بن میرے محبوب دے کول میرا قرآن گھن کے بن. میرے محبوب کو آقا محبوبہ تیرے یار پریشان تھے کھڑو دن, انہاں کو میں رب دے طرف تسلی دے چاہ تابعداری کرنا تھوڑا کم ہے. دہاڑے قیامت دے محبوب دا دیدار کرا دینا میں رب کریم دا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اللہ. انشاءاللہ العزیز وعدہ کرو آج انہاں دا یہ جلسے دے اندر کامیابی دی علامت سارے سامنے آونے کہ انشاءاللہ العزیز اسا اللہ دے پاک پیغمبر کی سنت علاج رکھے سو. انشاءاللہ. نبی سونے دی خاص کر کئی میرے مسلمان پھرا ایک یہاں لگن جو نبی سونے دی داڑھی کل ڈیزائن بڑے دے ودن ڈیزائن مان کے علماء کرام کل پوچھنا کرو, مفتیان کرام کل پوچھنا کرو کہ ڈیزائن بناون والے مسلمان دا ایمان ہی باقی ہے کہ کوئی. علماء دا متفقہ فیصلہ ہے کہ جرے نبی دی سنت دا مذاق کرے, تمسخر کرے, مذاق اڑاوے, ان بندے دا ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کافر, بیمان, یہودی, ہندو, سکھ اور عیسائی تیرے میرے پاک پیغمبر دی سنت دی توہین کرے, اسا کو غصہ آندے, اسا آپ مسلمان ہو کے جو توہین کروں.
غیر آدمی جو اگر کہیں بندے دی گال نہ منے نا غیر آدمی تو اون بندے کو ارمان نہیں لگتا بھئی پریا بال ہے میری گال جو نسمنی تو کیا ہے میں تو کو مثال دینا بھی پریا بال ہے میری گال نسمنی کیا ہے لیکن جس وقت اپنا پتر گال نچا منے تو پیو ماں کو منہ ارمان یہ میں ہے کہ نہیں شاگرد استاد دی گال نہ منے تو استاد کو ارمان لگ دے میرے دوستاں اساں بھی امت محمدیہ اپنے آپ کو کھونے کلمہ پڑھے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ دے نال وعدہ کیتے صلی اللہ تیری عبادت کرے سوں محمد الرسول اللہ دے نال محمد الرسول اللہ آگ کے سوادہ کیتے اللہ دے محبوب اسا تیری تابعداری کرے سوں اج اسا اپنے گریبان جی دیکھوں کہ اسا اپنی عبادتوں پہ کتنے پورے ہیں اگر تساں مزید بھی آج اللہ دے پاس ربی الاول دی 12 دن آتے ربی الاول دا مہینے اللہ دے پاک پیغمبر دی ولادت دی باسعادت ہوئیے آج تساں نبی سونے دے روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تا کم از کم 3 بندے کھڑے تھی ونجو آج ارادہ کرو چاہ کہ آج تو بعد انشاءاللہ سے نبی سونے دی سنت اپنے چہرے دینے سے زندگی دا کوئی پتہ نہیں دیکھو اس طبقے کے اندر معاشرے کے اندر کتنے نوجوان جہانے دنیا کو رہنے پائے اور قرآن پاک جاندے فاستبقوا الخیرات نیکی دے کام بھی جلدی کیتی کرو اور سر استاد فرمے دی ہونے ہیں دہاڑے قیامت دے ایک صوفی صاحب ہوسی داڑھی والا ہوسی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم تو بہنا پی ہوسی اللہ دے پاک پیغمبر اگو آوے سے فرشتوں کو روک رہے سن فرشتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کو اللہ کا حکم تھی ہے اللہ نے جہنمی ہومن کا فیصلہ فرمائے اللہ دے محبوب نبی سونے دی عدال اللہ دے محبوب اللہ دی عدالت اندر آکے شفاعت کرے سن یا اللہ اے میرا گناہگار امتی سیاکار امتی گناہوں دے باوجود میری سنت دی لاج درکھی ودے اللہ ہی سنت دی وجہ تو میں دی شفاعت کرے نا اثر استاذ فرمانے ہن اللہ پاک اپنے فیصلے تے نظر ثانی فرمے سن اور اللہ پاک فرمے سن فرشتو میرا اپنے محبوب دے نال بات ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرا اپنے محبوب دے نال بات ہے میں دنیا جو وعدہ کیتا ہے اپنے محبوب دے نال کہ امت حق کی تک میں ناراض نہ کرے ساں لہذا میں اپنا وعدہ پورا کرنے ہویا اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرے نہ ہاں لہذا اس کو جنت دنوں میں اس کو جنت دو پھینک مت مہربانی کر کے ماشاءاللہ کیرا جوان جو پہلے کھڑا تھی دے ماشاءاللہ اللہ کے پاک پیغمبر ماشاءاللہ اللہ انہیں کو توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ اللہ دی قسم کر کے آدھا ہاں آج اللہ دے پاک پیغمبر دی جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ انہوں نے جیوے آج سارے دل خوش کیتے اللہ انہوں نے اس عمل دا ثواب اپنے محبوب دی روح تک پہنچا دے ماشاءاللہ اللہ انہوں جوانوں دی زندگی کے اندر برکت فرمائے اللہ انہوں نے عمل کے اندر برکت فرمائے بہو جو ماشاءاللہ باقی بھی ارادے کر چھوڑو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے آج تو بعد آج نبی یہ سارے جلسے عمل دے رہے اس اندر یہ رسا کچھ کریں دے بیٹھے ہیں یہ سارا عمل نبی سونے دی روح مبارک دو پیش تھی نہ کیے مرات ہے کیسی ہے ویسی حدیث پاک کی جاندہ ہے حدیث پاک کی جاندے سمار دے نہیں تے جمعرات علی رات انہیں دور راتیاں دے وچ نبی سونے دوتے اپنی امت دے عمل پیش تھی نن آج میرے انہیں نوجوان بیرامہ دا اے عمل اللہ کی قسم کر کے آدھا جلے نبی سونے دی روح پاک دوتے پیش تھی سن نبی سونے دی روح کتنی خوش تھی ویسی آپ کو سبحان مبارک عمر اللہ دی قسم ہے تھوڑا جلسہ کامیاب ہے اللہ دے ہاں قبول ہے جنہیں دوستان نے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دلاد رکھی اللہ اللہ میں عرض پیا کرے نام میرے محترم سامین حضرت حلیمہ دے دی آمنہ دے پاسے تے آمنہ دے دی حلیمہ دے پاسے سبحان اللہ
حلیمہ آدھی ہے سونا اے آمنہ تیرے لال وانگو سونا اج تک میں کہندہ بال نہیں ڈٹھا آمنہ آدھی تو کی میں دیکھیں تو تے کہ مکے دی ایک وستی دے راون والی ہے میں مکے شہر دے راون والی ہاں میں بھی اپنے لال وانگو سونا بال اج تک کہندہ نہیں ڈٹھا انہاں دی آپس اندر گفتگو جاری ہے حضرت عبدالمطلب آ گئے حضرت عبدالمطلب آ کے آدھیں او آمنہ حلیمہ کیا آدھیاں کھڑوتی ہو ہستیاں کھڑوتی ہو توجہ یہ میں اپنا ذوق بیان پیا کرنا اور حقیقت ہے صرف میرے ذوق نہیں میری محبت نہیں یہ حقیقت ہے اللہ اللہ حضرت عبدالمطلب انتہا کے نٹھے نے او آمنہ خیر تے کی میں ہستیاں مسکرانیاں پہی ہیں بے حضرت آمنہ نے عرض کی تھی ابا حضور اے حلیمہ آدھی ہے جو تڑے لال وانگو سونا اج تک میں کہندہ بال نہیں ڈٹھا اچھا آمنہ بلتے کیا آنکھے میں آنکھے جو حلیمہ تو کی میں دیکھیں میں مکے شاہ دے رامن والیاں میں بھی ایویں سونا لال کہندہ نہیں ڈٹھا حضرت عبدالمطلب نے فرمائے آمنہ تو بھی ٹھیک بیاتی حلیمہ تو بھی ٹھیک بیاتی ہے سبحان اللہ تو ساتھے کے شاہ تک موجود ہو ذرا کا کچھ پوچھنا کرو میں وستی وستی کریا شار شار صبر کرے نا اے آمنہ تیرے لال وانگو سونا اج تک میں بھی کہندہ نہیں ڈٹھا اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل رب جلیل بانو تو بھی دیکھا سبحان اللہ سارا بال جمے دے سارا پیوں دیکھے سارا بال جمے دے ساری ماں دیکھے سارا بال جمے دے سارا رشتہ دار دیکھے دوست باب دو چاہ کے گھن منجو یار میرا پتر دیکھ میرا بال دیکھ لیکن قربان منجو سونے دی شان تو اللہ پاک نے فرمائے اے جبرائیل تو بھی بن کے نظارہ کر رہا سبحان اللہ اللہ دعا کرو میں اکثر اپنے سیرت دے جلسہ دے یاد ہرانا کہ دہاڑے قیامت دے اللہ پاک فرما دے من اے مسلمانوں تسا میرے محبوب دے حسن و جمال کو نٹھا دا نہیں میرے محبوب دے کمال کو نٹھا دا نہیں میرے محبوب دے معجزات کو نٹھا دا نہیں لیکن میرے محبوب دے حسن و جمال دوتے تسا شدا ہوئے فدا ہوئے دیوانے ہوئے پروانے ہوئے میرے محبوب دے خلاف تسا کہیں قسم دی کوئی گال برداشت ہی نہ کر سکتے بلکہ کہیں کہ بلے ایوی آنکھ باندھے ہوئے رہ کے میں چلتی ہے آقا رہ کے میں چلتی ہے آقا یہ حسرت دل میں ہر صبح جب میری آنکھ کھولے تو تیرے روزے کا نظارہ ہو سبحان اللہ لکھا تھا نہیں نبی سونے دے دیدار تبھی کی دے لیکن وقتی مسلمان دے دل جتنا شوق ہے اتنا شوق ہے کہ اگر اسی جلسے دی برکت نال اللہ رب العزت فرما دے من میرے محبوب دے امتیو تسا ڈٹھا نہیں تسا میرے محبوب دے کمال کو حسن و جمال کو ہاں کا کسی معجزے کو ڈٹھا نہیں بغیر ڈٹھے میرے محبوب کی ہر بار کو مننا ہی نہیں آج تک میں خدا انعام لینا میں رب انعام لینا اللہ کیرے انعام دے بنا چاہتے ہو اللہ پاک فرما دے من کہ میں تھکو اپنے محبوب دے دیدار دی شکل اچ انعام لینا سبحان اللہ اپنے محبوب دے دیدار دی شکل اچ انعام لینا اللہ دی قسم ہے سودا سستا ہے سودا سستا ہے وارندہ سودا ہے ورنہ نبی سونے دے دیدار دے صحابہ نے گردنہ کٹا دیتی ہے اللہ صحابیات نے گردنہ کٹا دیتی ہیں حضرت بلال کو انگارے اندر لٹایا گئے ہاں صحابہ اکرام کو انگارے اندر لٹایا گئے مکہ المکرمہ نے گلیاں گھسیٹا گئے لوہے دے کپڑے پوا کے دھکتے بھکایا گئے ایک کیوں سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں پر سونے دے دیدار کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ صحابہ نے آقا دے دیدار اپنی جانہ کٹوا دیتی ہیں اللہ اللہ یہ توجہ ہے میرے محترم سامعین تھک تو نہیں گئے سبحان اللہ
لی رات دے جلسے تو میں نہیں تھکا تو میں زیادہ ہاں آج میں شادی بھگتا کے آیا بیٹھا تھارے کول اللہ اللہ آخری گال کرے نا بس میں اپنے موضوع دے پاسے دعا کو مختصر کرے نا لیکن اللہ دی قسم ہے یہ صرف اسا نہ دیکھوں یہ تو کو میں حقیقت آدھا دی کچی گال کرن دی میری عادت ہی نہیں جی میں اسا کو یہ اپنے پلف چمک دے نظر پہ آنے تے پرولے بندے کو ساری زمین دا ٹکڑا یہ چمک دو ہے نظر پہ آنے اللہ دی قسم ہے اہل آسمان فرشتوں دے سامنے یہ زمین دا ٹکڑا چمک دو ہے نظر پہ آنے سبحان اللہ چمک دو ہے نظر پہ آنے جی میں ایسا اللہ تے اللہ دے رسول دے تذکرے بیٹھے کرے دے ہیں اللہ دی قسم ہے اللہ سونا صدا فرشتوں دے وچ بیٹھ کے تذکرہ بیٹھا کرے دے اسا زمین تے سارے تذکرے عرش بری تے اے اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے تے تسا خوش نصیب ہو نبی سونے دی سیرت صورت کردار گفتار معجزات کمال حسن و جمال سنن واسطے آئے بیٹھے ہو اللہ نے تھوڑا انتخاب کیتا اللہ نے تو کچھ چنے جی میں اپنے محبوب دے دیدار واسطے اپنے محبوب کی سنگت دے صحبت واسطے صحابہ کا انتخاب کیتا آئی آج اپنے محبوب کا ذکر سنن واسطے اللہ نے تھوڑا انتخاب کیتا اللہ غضبے ہوتے موقع دے اللہ دے پاک پیغمبر نے جلیتے صحابہ کرام زخمی لو لہارن حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو لو چورا چورے ایک گال میں کو یاد آگئی یہ گال دوتے کہ صحابہ کرام نے نبی سونے دے دیدار وچ گردنہ کٹا دیتا اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت تھی گئی اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرے صحابہ اے زیاد بن سکن میں کل لگ دے جو میں کل جدا تھی من والا ہے سبحان اللہ میں کل جدا تھی من والا ہے تے لہذا اس کو میرے قریب گھنانو حضرت زیاد دل قریب گئے حضرت زیاد نے فرمائے او میں صحابہ میں کچھ نہیں میں زمین اتے گھسڑ کے گلیج کے سینے دے بل اللہ دے پاک پیغمبر دے کول پہنچائیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا زیادہ تیرا آخری ٹائم میں کوئی آخری حسرت ہوگی تے آخری آرزو ہوئے تیرا صحیح بات میرے محترم سامین حضرت زیاد زخموں کو لو چورا چورے گرد و غبار دینال علودہ ہے خون بھی آواندہ ہے اپنے زخمی جسم دینال اپنا سر چاہ کے نبی سونے دے پیران دوتے اپنا منہ تے سر چاہ رکھے دے تے عرض کریں دے سونا نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے سبحان اللہ کتنے خوش نصیب صحابہ جنہیں نے ہڑے قیامت نبی دے قدمہ کو اٹھی دے پہ ہمیں تے اللہ دی عدالت دی پیش بیٹھی دے ہوا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سامین میں عرض پیا کرے نام اللہ پاک نے فرمائے جبرائیل کار یاد ہی نہیں کار یاد ہی نہیں نا جبرائیل تو بھی بن بنی محبوب کا نظارہ کر کے آتے بل تو بھی اپنے خیالات کا اظہار کر بل تو بھی رسا حضرت جبرائیل امین آنن اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنن تے بل عرض کرنن آفا کہا گردیدم بس یار خوباں دیدم سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کہ تسا یہ فارسی دے شیر کو سمجھوا چلو تو میں معنی نسند آئی نا آفا کہا گردیدم بس یار خوباں دیدم اللہ دے
محبوب مشرق کو گن کے مغرب تک، شمال کو گن کے جنوب تک میں ساری سیر کی دیئے، حسن و جمال دے شہکار ڈٹھن، حضرت یوسف دا حسن و جمال بھی ڈٹھے، حضرت آدم دا حسن و جمال بھی ڈٹھے، حضرت موسیٰ کلیم دا حسن و جمال بھی ڈٹھے، حضرت ابراہیم خلیل دا حسن و جمال بھی ڈٹھے، حضرت اسماعیل زبی دا حسن و جمال بھی ڈٹھے، لیکن اللہ سونا میں حسن و جمال دے شہکار تا ڈٹھن، لیکن جیرے ویلے سونے دے چہرے دے نظر پئیے تا سونے دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ میرے محترم سامین، اللہ 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 پاک کیا فروے دل، اے جبرائیل تو کیویں دیکھے آ، اے عبدالمطلب تو کیویں دیکھے آ، اے آمنہ تو کیویں دیکھے آ، اے حلیمہ تو کیویں دیکھے آ۔ اللہ پاک نے فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک نے فرمائے میں کوئی نہ چار چیزاں دی قسم ہے، میں تا اپنے محبوب وانگو سونا اج تک پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ یہ تا وجہ ہے نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑوتے، کتنے خوش نصیب صحابہ کرام، بل میں کیوں نہ کہا محبوب دو عالم کے رخ انور پر انوار کا عالم کیا ہوگا، محبوب دو عالم کے رخ انور پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب ایک زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم سامعین، اللہ اللہ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاجدار تخت ختم نبوت، عظمت محمد عربی۔ جیرے شیر واسطے میں شیر شروع کی تے توجہ، ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ تو زانو، جب آسے پاسے ستارے دے درمیان دے اندر 14 دا چند پیا چمکدا ہے، یہ میں نہ پیا دا صحابہ اکرام کو اللہ دے پاک پیغمبر نے ستارے فرمائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر فرمایا ہے۔ اے قاری عبداللہ صاحب اللہ انہاں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں مشقتاں اپنے دربار قبول تے منظور فرمائے۔ خصوصی شفقت ہے تھوڑی جو چھوٹے میں کل، لیکن خصوصی محبت ہے انہاں دی، میرے نام پیار ہے۔ انہوں نے فرمائے جو حضرت تقریر کی قدرت میں لمبا کر کے نگاہے، میں کہ اگر اللہ دے طرف کوئی سینہ کھل گیا یہ سارے پاس نگال نہیں ہوتی، شرع صدر تھی گیا تو انشاءاللہ تھک سے دے ہون اللہ بھرا تھا کو تھکیں دینا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مستر جاگ دے اللہ ابو بکر عمر عثمان
صحابہ تو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سبحان اللہ اتنے خوش نصیب صحابہ جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا میرے محترم سامعین اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تو کیویں دیکھیا میں تو اپنے محبوبوں کو سونا اج تک پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اس واسطے کسی نے کیا خوبا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت عمل توفیق نصیب فرمائے